لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. یہ دور والوں سے درخواست یہ ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے. جلدی تشریف لے آئے. آ جائے مجمع کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے. اللہ جل شانہ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ناکام ہو. کامیابی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا کہ انسانوں کو سمجھائے کہ دنیا کے اندر کس طرح کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر کیسے کامیاب ہوں گے. میں نے اپنے بندوں کو ناکام کرنے کے لیے اور دنیا آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا بلکہ میں تو ان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے بندو مجھے کیا فائدہ ہوگا تم کو میں عذاب میں مبتلا کروں. مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں تم کو تکلیف میں مبتلا کروں. ما یفعل اللہ بعذابکم. میں نے تم کو اس لیے پیدا تو نہیں کیا کہ میں دنیا آخرت میں تمہیں ناکام کروں. میں نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ تکلیف کے اندر ڈالوں. میں نے تو اس لیے پیدا کیا کہ تم کو میں دنیا اور آخرت کی راحتوں میں پہنچاؤں. دنیا کے اندر کامیابی آخرت کے اندر کامیابی بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اللہ کے حکم کو ماننا, نبی کی سنتوں کو اختیار کرنا, یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی دلائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی. بہت آسان ہے. کیا ہے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو ماننا, اس کو یاد کر لیں, اللہ کے حکم کو ماننا اور نبی کی سنتوں کو اختیار کرنا. اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی, قبر بھی بنے گی اور حشر بھی بنے گی. کوئی لمبا چوڑے مسائل کا نام نہیں ہے کامیابی. کامیابی صرف اللہ کے ہر کام کرنے سے پہلے ہم ذرا سے یہ سوچ لیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور میری نبی کی کیا سنت ہے, اس کو سامنے رکھ کر کریں. دنیا کے اندر بھی سکون, اطمینان, راحت. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ نے کئی تاکیدات جمع کر کے کہا ہم ایسے لوگوں کو ضرور بضرور کامیاب کریں گے. من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کو نصب العین بنا کر دنیا کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ دنیا کے اندر
اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ اور جو جنہوں نے اپنے دنیا کا نصب العین دنیا ہی کو بنا لیا، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے ہم جتنا چاہیں گے ان کو دیں گے، اور جتنا چاہیں گے جو مقدر میں ان کی کامیابی جتنی ہے اتنی ہوگی، باقی نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اے اللہ، ہم آخرت کو نصب العین بنانے کے لیے تیار، کیا خیال ہے؟ ہم سب نیت کر رہے ہیں دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی، آخرت کو نصب العین بنانا۔ اے اللہ، دنیا کا کیا بنے گا؟ دماغ میں فوراً سوال آتا ہے کہ اللہ پھر دنیا کا کیا ہوگا اگر ہم آخرت کو نصب العین بنا کر دنیا کی زندگی گزاریں گے تو آخرت کا کیا بنے گا؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر اس کا جواب دیا، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ وہ بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے۔ کہاں سے دیں گے؟ من عطاء ربک، اللہ اپنے فضل سے دیں گے۔ اور آگے اللہ نے سمجھایا ہے انسان کو، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ اے دنیا والو، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے سامنے سے کتنے لوگ گزرتے ہیں، ذہنی اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے بڑے کمزور۔ یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر روزی ان سے دور ہے، اور جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر اتنا مال ان کے پاس ہے کہ ان کو گننا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، دنیا آخرت کے کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے احکامات دیے ہیں۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال نامے آخرت کے اندر نیکی کے بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے موازین، جن کے ترازو قیامت کے دن ہلکے ہوں گے تو وہ برباد ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لیوم القیامہ فلا تظلموا، قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن ہر آدمی کے لیے قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی اور اس کے اندر ان کے اعمال تولے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اگر ہم نے آخرت کو اپنا نصب العین بنایا، تجافی عن دار الغرور وانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ نبی سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایمان داخل ہو جاتا ہے، ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی علامت دنیا کے اندر کیا ہوگی؟ نبی نے 3 نشانیاں بتائی۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا تو غرور اور دھوکے کا گھر ہے، اس کا دنیا کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام دار الغرور بھی ہے، دھوکے کا گھر۔ ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں نظر کچھ آتی ہے، ہوتا کچھ ہے۔ اسی وجہ سے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جہاں سے کچھ نظر آ رہا ہے وہاں سے یقین رکھو، یہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے، اس کو آپ نے میٹھی چیز کھلا دی، وہ کہتے ہیں کڑوی چیز نظر، یہ تو کڑوی کھلا دی تم۔ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا ہے، وہ باہر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ سامنے درخت جو ہے نا سب بھاگ رہے ہیں، حالانکہ درخت تو نہیں بھاگ رہے، اس کی ٹرین بھاگ رہی۔ چاند کے اوپر نظر پڑتی ہے رات کو، وہ کہتا ہے چاند بھاگ رہا ہے بہت تیزی سے۔ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ امن ثقلت، تو جن کے اعمال نامے بھاری ہو گئے آخرت کے اندر، کن کے بھاری ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو اور نبی کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہے، ان کے نام اعمال قیامت کی دن بھاری ہو جائے گی، اور جب بھاری ہو گئے تو ان کے لیے وہ فیصلہ ہوگا جس کا دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ نے تمہاری آنکھوں کے لیے، ایک یہ عربی کا محاورہ ہے، آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے وہ نعمتیں جن کا تصور آدمی نہیں کر سکتا۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، آدمی جنت کی نعمتوں کے بارے میں دنیا کے اندر سوچ نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اور تصور خیالات
جہاں تک آدمی کے جاتے ہیں جنت کی نعمتیں اس کے آگے سے ملے گی اس کو. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آخرت بنانا بہت آسان ہے. دنیا تو بڑی مشکل ہے، آخرت بہت آسان ہے. جو چیز ضروری ہوتی ہے اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں. جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے تو اللہ آسان کر دیتا ہے. ہوا ہے بہت ضروری ہے، اللہ نے آسان کر دیا. پانی ہے بہت ضروری ہے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا. جو چیز دین پر چلنا بہت آسان اس لیے کیا گیا کہ یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ نے دین کو بہت آسان کر دیا. ہر آدمی چل سکتا ہے، گاؤں کا، دیہات کا، شہر کا، کوئی مشکل نہیں ہے. بس ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھے اور نبی کی سنتوں کو دیکھ لے، انشاءاللہ دنیا بھی بھلی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی. اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا. بے شمار انبیاء دنیا میں آئے جن کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. کوئی کہتے ہیں 2 لاکھ انبیاء آئے، کوئی کہتے ہیں 1.5 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، کوئی کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے سبھی نے محنت کی اور سبھی کامیاب ہو کے دنیا سے گئے. لا نفرق بین احد من رسلی، کسی نبی کے اندر ہم کوئی تقسیم نہیں کرتے. سارے انبیاء دنیا سے کامیاب ہو کے گئے اور ان کے ماننے والے بھی کامیاب ہو کے گئے. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے اندر اللہ نے نبی کو بھیجا تھا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، ثم ارسلنا رسلنا تترا. ایک نبی جاتے نہیں تھے، دوسرے نبی آ جاتے تھے، بلکہ ایک وقت کے اندر کئی انبیاء دنیا میں تشریف لائے. کس لیے آئے؟ انسان کامیاب ہو جائے. اللہ انسانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اور انسان کو اللہ نے ایسی عقل دی کہ یہ بھی صحیح عقل ہو، جس کو عقل سلیم کہا جاتا ہے. صحیح عقل ہو تو یہ بھی انسان کو اللہ تک پہنچائے گی، شیطان تک نہیں پہنچائے گی. جن کی عقل غیر سلیمہ ہو جاتی ہے وہ شیطان تک پہنچاتی ہے. جس فطرت کے اوپر اللہ نے پیدا کیا، کل مولود علی فطرت الاسلام، اللہ نے ہر بچہ پیدا ہونے والے کو اسلام کے اوپر پیدا کیا، یعنی اس کے اندر استعداد اسلام ہے. اگر وہ تھوڑی سی ترتیب اس کی ماحول کی اس کی صحیح ہو تو وہ صحیح روپ پر چل کے جنت پہ پہنچ جائے، کوئی مشکل نہیں. تو دین آسان اللہ نے کیا کیونکہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ پانی سے زیادہ ضروری، ہوا سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ نے دین کو بہت آسان کیا. دین اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی منہ سے نہ کھانا کھائے. منہ سے کھانا کھانا ہے کھائے گا، ناک سے سانس نہ لے ناک سے سانس لے گا، پاؤں سے چلنا ہے تو پاؤں سے چلے. شریعت یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کے علاوہ کوئی کرو. ہاں اتنا مطالبہ ضرور ہے شریعت کا کہ جو اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اس کے مطابق کام کرو. بس یہ کوئی مشکل ہے؟ ہاں بہت آسان. غیروں نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا کہ اسلام دین بہت مشکل ہے. ہاں بہت آسان ہے. الدین یسر، میرے نبی نے کہا دین بہت آسان ہے. قرآن نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے بہت آسان کر کے بھیجا ہے، تمہارے لیے کوئی اس میں مشکلات نہیں ہے، بہت آسان. تو اس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ انبیاء علیہ السلام آ کر لوگوں پر محنت کرتے تھے جن کی تعداد میں نے عرض کیا بے شمار تھی. اللہ ہی کے علم میں صحیح تعداد. ہاں قرآن کے اندر جو انبیاء کا ذکر ہے وہ 26 انبیاء کا ذکر ہے. کتنے؟ 26. باقی بہت سے انبیاء ذکر ہے. اگر احادیث میں تلاش کریں گے تو کچھ اور بھی مل جاتے ہیں. 100 تک کی تعداد آپ کو مل جائے گی، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے. ہر زمانے کے اندر نبی آئے اور ہر نبی نے آ کر
چند باتیں کری. ان میں سے بنیادی بات یہ فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اللہ کو مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے. غیروں کی مت ماننا, اپنے نفس کی مت ماننا, شیطان تمہارا دشمن ہے اس کی مت ماننا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کس کی ماننا ہے؟ اللہ کی ماننا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. النبی نے آ کر کیا کہا؟ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا, اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے. النبی کا پہلے دن کا سبق لوگوں کے درمیان یہی ہوتا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہمارے نبی کے اوپر جو ابتدائی وحی نازل ہوئی اس میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی خود بڑائی بیان کرو. جس کی بڑائی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. قرآن آپ غور کریں, سب سے زیادہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی عظمت کی, اپنی بڑائی کی, اپنی قدرت کی, اپنے صفات کو اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں بیان کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. اے لوگوں آسمان کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنا دیا, کوئی درمیان میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ فارجع البصر هل ترى من فطور. تم آسمان پہ نظر تو کرو, تمہاری نظریں تھک جائے نیچے کر لو, پھر دوبارہ دیکھو, پھر نظر تھک جائے تو نیچے کر لو, دیکھتے چلے جاؤ گے, تمہاری عمر ختم ہو جائے گی مگر آسمان کے اندر کوئی نقصان نظر نہیں آئے. اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنا دیا بغیر عمد ترونہا, بغیر عمد ترونہا, کوئی ستون کوئی پلر نظر نہیں آتا. اتنی بڑی چھت, آدمی چھوٹی سی چھت بناتا ہے اس کے نیچے کتنے پلر ڈالتا ہے, بغیر پلر ڈالے ہوئے چھت ڈالے تو نیچے آ جائے گی. اللہ نے اتنا بڑا آسمان, جہاں جائے آسمان سے آگے نہیں نکل سکتے. آسمان جہاں سمندروں میں جائے, خشکی میں جائے, پہاڑوں پہ جائے, آسمان آپ کو ہر جگہ گھیرے ہوئے ہوگا. کیا اس کے اندر کوئی کمی, کوئی فطور نظر آتا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کو دیکھو اللہ نے کیسے بنا دی. اتنی سخت نہیں بنائی کہ زمیندار کھودنا شروع کرے خود ہی نہیں رہا. اتنا نرم نہیں بنائی کہ پاؤں رکھو تو اندر گھس گئی, دلدل ہوگی. کیسی اللہ نے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ, پہاڑوں کو دیکھو اللہ نے کیسے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا. والجبال اوتاتا, والجبال اوتاتا, میخوں کی طرح زمین پہ اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. کیا تم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اگر دن کو اللہ ہمیشہ باقی رکھے, رات نہ آنے دے, تو کون سا تمہارا دوسرا رب ہے جو دن کو ختم کر کے رات کو لائے, اور جو رات کو اللہ ختم کر دے, اور دن کون سا تمہارا رب ہے جو دن کو لے کر آئے؟ ایک ہی تو رب ہے, کبھی دن نکالتا ہے کبھی رات نکالتا ہے. اس کو دیکھ کر تم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کو پہچانو. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فلن یاتیکم بماء مہین. تم زمین کھودتے ہو, پانی نکال لیتے ہو, اگر پانی کو اللہ بالکل نیچے لے جائے تم زمین کھودتے چلے جاؤ, پانی کبھی اوپر نکال نہیں سکتے. یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں پانی زمین سے مہیا کر دیتی ہے. اگر اللہ ایسا نہ کرے تو پھر کون کرے؟ الہ مع اللہ,
قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے الہم مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی رب ہے جو ایسے کام کرے؟ تو انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانیت کو کیا سبق پڑھایا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی عظمت کو مانو، اللہ بڑی طاقت والے ہیں۔ ایک قوم تھی، قوم نے یوں نعرہ لگایا من اشد منا قوہ، ہم بڑی طاقت والے لوگ، ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی تھی، کھجور کے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ جب انہوں نے تکبر کیا اللہ کے سامنے، اللہ نے کہا کہ دیکھو ان بیوقوفوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو نہیں سنا اپنے نبی سے۔ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اللہ تو ان سے زیادہ، ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اللہ نے صرف ہوا ان کے اوپر مسلط کی، ہوا نے ان کو اٹھایا، اوپر لے جا کے نیچے پٹکا، سر الگ دھر الگ۔ قرآن بعد میں مذاق اڑا کے کہتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے دنیا والو قوم کا کوئی آدمی تم کو نظر آتا ہے؟ اگر قرآن اس قوم کا تذکرہ نہ کرتا تو دنیا کے مورخین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی قوم آئی تھی، کیا ہوا تھا۔ قرآن نے ان کے نام کو باقی رکھا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس سے پہلے قرآن نے کہا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ہم نے ان کو اتنا بڑے بڑے قد و قامت دیے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی ذلت کے ساتھ سامنے آیا۔ وہ ذلت کے ساتھ کیا، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کا عذاب ویسے ہی نہیں آتا، تمہارے اعمال کے کرتوتوں پر آتا ہے۔ جتنے حالات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ کیسے حالات آ رہے ہیں، پریشانی کے حالات۔ اللہ کہتے ہیں بندے تو اپنے اعمال کو تو دیکھ لے، جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے ہی اللہ کی طرف سے حالات نیچے آ جاتے ہیں۔ آج ہم بدل جائیں، اللہ کے جو حالات آئے ہوئے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر اور خشکی کے اوپر جتنے حالات آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمالوں کے کرتوت ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پر کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں گناہوں کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دیتا تو کوئی دنیا کے اوپر رہنے والا نہ ہوتا، سارے زمین کے نیچے دھسا دیے جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم نے کون سے گناہ نہیں کیے، مگر اللہ نے ہمارے نبی کی دعا کی برکت سے ہمیں باقی رکھا ہو۔ عمومی عذاب اس امت کے اوپر اللہ نہیں بھیجتا، جزوی عذاب آتا ہے آدمی کو ڈرانے کے لیے، وہ بھی اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کی طرف سے کبھی جھٹکے لگائے جاتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی موتوں کی شکل میں، کبھی دوسروں کی شکل میں۔ یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے بندو مجھے تم سے محبت ہے، سمجھ جاؤ، اب بھی اپنے آپ کو سدھار لو، یہ ہلکے ہلکے سے عذابات اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑا قیامت کے دن کا عذاب آنے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی جھٹکٹیں اور یہ تھوڑی تھوڑی سی ہم حرکتیں دیتے ہیں زمین کو اور تمہیں بیماری کی شکل میں دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بہت بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ یاد رکھیے ہر آدمی بیٹھا ہوا یہ کہے گا کہ میں بہت پریشان ہوں، ایک ایک آدمی سے یہاں پر حالات سنے جائیں کہ بھئی کیا پریشانی ہے، اتنی پریشانی بیان کرے گا اور یوں کہے گا کہ میں سب سے زیادہ میں ہی پریشان ہوں۔ غلط کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ان کی پریشانیاں جمع کر لی۔ یہ اس زمانے کے 6-7 ارب کے نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی پریشانیوں کو جمع کر لیا جائے۔ خدا کی قسم اللہ قیامت کے دن ایک آدمی جو جہنم میں جائے گا اس کی پریشانی ان سب سے بڑھ کر ہوگی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں
بڑوں کی سنی ہوئی بات ہے. حضرت مولانا عمر صاحب بڑے جوش میں یہ جملہ فرماتے تھے کہ یہ سارے لوگوں کی پریشانی بمنظر قطرہ کے ہوگی اور آخرت کے اندر ایک آدمی جو ناکام ہوا اس کی پریشانی بمنزل سمندر کے ہوگی. یہ سارے دنیا کی پریشانیاں بمنزل ذرہ کی ہوگی اور آخرت کے اندر ایک آدمی کی پریشانی بمنزل پہاڑوں کی ہوگی. یہ جھٹکے دینا اور اللہ کی طرف سے تنبیہوں کا آنا اس لیے ہے دون عذاب الاکبر، بڑے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کے لیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آ کے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تم کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تم کو کامیاب کریں گے. اگر تم نے اپنی منمانی کی تو دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوگے اور آخرت کے اندر بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دی جاؤ گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، جنہوں نے ہمارے احکامات سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، دنیا کے اندر بھی ہم ان کی معاش کو، زندگی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ یوں کہیں گے لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں بنا دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا کے اندر ہم سب کچھ دیکھا کرتے تھے. اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، تم نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، آج اس کی عذاب یہاں پر ہوگا. دنیا کے اندر بھی تھا مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اور آج بھی یہ عذاب ہوگا. اب تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب مقدر کر دیا گیا ہے. خالدین فیہا ابدا، کبھی اندر سے باہر نہیں نکلو گے جہنم سے. دنیا کی ذرات کتنے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ آدمی ایک مٹھی مٹی کے لے اپنے ہاتھ میں، اس کے اندر جتنے ذرات ہیں اس کو گننا چاہے ہو سکتا ہے گن لے کسی زمانے کسی مدت میں. تو دنیا کے اندر جتنے ذرات ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جائیں، فلاں جنگلوں میں فلاں جگہ پر سارے ذرات اگر کوئی گن لے اور کہے کہ اتنا ہے، جہنمی آدمی کو بتا دیا جائے دنیا کے ذرات کے برابر تمہیں جہنم میں رہ کر باہر آ جانا ہوگا، بڑے خوش ہو جائیں گے کہ چلو نکل تو جائیں گے. مگر ایسا بھی نہیں ہو. ایک ناکام آدمی کو جہنم سے نکال کر میرے نبی نے فرمایا 1,00,000 آدمیوں کے بیچ میں بٹھا دیا جائے اور وہ صرف سانس لے، اس کی سانس میں اتنی بدبو ہوگی کہ 1,00,000 آدمی اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن نے کیسی محبت سے، کتنے درد کے ساتھ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بار بار سمجھایا. اب نہیں سمجھتے تو اب تو سمجھ جاؤ، اب نہیں سمجھ میں آیا تو اب تو سمجھ جاؤ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے دنیا والوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر ہم نے بھیج دیا اور پھر اس کے بعد کبھی ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کبھی ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. تمہارا گمان غلط ہے بھائی، تمہارا گمان غلط ہے. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے انما الحیات الدنیا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، جو مرضی کر لو. ہمارا دماغ آزاد ہے، ہمارا ہاتھ آزاد ہے، ہمارے پاؤں آزاد ہے. جھوٹ ہے، ہم پابندی کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے احکامات صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک، ساری جگہوں کے احکامات اللہ نے ہمیں دی. کہیں ادھر سے ادھر ہم نہیں جا سکتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دنیا کے اندر کیا تم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا جو مرضی دنیا کے اندر کرتے رہو؟ وانکم الینا لا ترجعون، ہمارے تک لوٹ کے نہیں آؤ گے کیا؟ ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. میدان محشر کے اندر سارے لوگ جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا آخری آدمی سب جمع ہوں گے.
اللہ جل شانہ سب کا حساب لیں گے. ذرا توجہ کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے بغیر ترجمان، کوئی درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا. آپ کہیں گے جی ہمیں تو اردو آتی ہے، پشتو آتی ہے، دوسری زبان نہیں آتی، وہاں پر سب عربی بولیں گے. اللہ ہر ایک سے پوری زندگی کا حساب لیں گے اور جوانی کا حساب خاص کر کے لیا جائے گا. درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، اللہ خود حساب کتاب لینے والے ہوں. وَأَمَّا مَنْ اللہ نے کہا دیکھو تمہیں میں جنتی لوگوں کی نشانی بتاؤں. کبھی علماء سے پوچھیں قرآن حدیث میں جنتیوں کی نشانی کون کون سی بیان کی گئی ہے، ہم اس کو اختیار کریں تاکہ ہم بھی جنتی ہونے کی کچھ نہ کچھ علامت لے کے تو جائیں. ایک علامت قرآن نے یہ بیان کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو دنیا کے اندر ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہر وقت ڈر رہے، تو ان کو بتا دو دنیا کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہیں مگر یہ اصل کہاں کے ہیں؟ یہ جنتی ہیں. دنیا کے اندر جنتی دیکھنا تو ان کو دیکھ لو. جہاں جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. جنتی جہنمی لوگ جنتیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. وہ یوں کہیں گے انا کنا فی اہلنا، ہم اپنے گھر کے اندر بھی اللہ سے ڈرا کرتے، گناہ نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کر دیا جاؤ جنت کے اندر. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، 3 بر اعظم کا خلیفہ، خدا پرست پر بڑے عجیب حالات ہے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ ان کے اوپر ایسا غلبہ حال ہوا، رات کو سونے کے لیے لیٹے، خوف آ گیا کہ پتہ نہیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. جنتی ہوں تو چلو سو جاؤں، جہنمی ہوں تو پہلے اللہ کو راضی کروں اس کے بعد سوں. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کہنے کے سارے علماء کو جمع کرو. سارے علماء جمع کر دیے گئے. خلیفہ صاحب نے بلایا ہے، امیر المومنین نے طلب کیا ہے، سارے جمع ہو گئے. بڑا مجمع لگ گیا. کیوں جمع کیا گیا؟ کہا کہ امیر المومنین نے جمع کیا ہے وہ آتے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی عجیب کیفیت، روتے ہوئے مجمع میں آئے اور آنے کے بعد بغیر تمہید کے، بغیر کوئی بات کیے ہوئے یہ کہا کہ بتاؤ میرے لیے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جاؤں. یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے دنیا میں کسی کے؟ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. سارے خاموش. سارے دوبارہ یہ آواز گونجی بتاؤ میرے لیے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. ساروں کے سر نیچے خاموش. تیسری آواز پھر آئی بتاؤ مجھے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. اگر جنتی ہوں تو میں آرام کروں، اگر جنتی نہیں ہوں تو میں جب تک اللہ کو راضی نہ کر لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں. سارے خاموش. سب سے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر اس زمانے کے اندر 11-12 سال کی ہوگی. 11-12 سال کی. اس نے ایک آواز دی، کہنے لگا میں بتا سکتا. سارے علماء نے اس کی طرف نظر گھما کے دیکھا، یہ کون ہمت کرنے والا جو اللہ پر ہمت کر رہا ہے؟ کون ہے؟ معصوم سی آواز. جب اس کی طرف لوگوں نے دیکھا بیچارہ بچہ ڈر گیا، بیٹھ گیا. کون تھا؟ کھڑے تو ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بتا سکتا ہوں کہ ہارون رشید جنتی ہے جہنمی ہے. ہر چیز کی، ہر بات کی دلیل ہوتی ہے. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، سچے ہو تو بتاؤ کیا دلیل ہے. اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، بس میں ایک سوال کروں گا پھر جواب دے دوں گا. سوال یہ ہے کیا ہارون رشید رحمت اللہ، ہارون رشید بتائیے کبھی آپ کو گناہ کرنے کے مواقع ملے ہو اور آپ نے صرف اللہ کے خوف سے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ خوف سے آپ نے وہ گناہ نہ کیے ہو، کبھی ایسا ہوا؟ ہارون رشید نے سر جھکایا اور کہا کہ ایسا تو کئی دفعے ہوا، ایسا کئی دفعہ. تو ہارون رشید، وہ بچے نے فوراً کہا
میں بتا سکتا ہوں آپ کے اندر جنتی ہونے کی نشانی ہے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جائیں گے؟ اس نے بچے نے پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت المأویٰ میں بنایا۔ کچھ عرصہ گزرا، لوگ بچے کو، جو اس وقت بچے کو لوگوں نے گھورا تھا اور لوگوں نے عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا، چند سالوں کے بعد وہ بچہ دنیا کے اندر مشہور ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا کے اندر تواضع اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں اور لوگوں میں انتشار نہیں کرتے، یہ لوگ بھی جنتی ہوں گے۔ ہم اپنی زبان سے کیا کچھ نکالتے رہتے، پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ نے دانتوں کو، زبان کو دو چیزوں میں بند کیا، کان کھلا ہوا، ناک کھلی ہوئی۔ ایسے جملے جو امت کے اندر توڑ پیدا کریں، یہ علامت ہے جہنمیوں کی، جو جوڑ پیدا کریں۔ قرآن کہہ رہے تلک الدار الآخرہ، جنت کے وارث کون لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی؟ ایک نشانی یہ ہوگی کہ فی الارض ولا فسادا، دنیا کے اندر فساد نہیں مچاتے۔ اللہ نے زبان کو دو چیزوں میں بند کیا، 32 دانتوں میں بند کیا، 2 ہونٹوں کے اندر بند کیا۔ ایسے جملے جس کے ذریعے سے لوگوں میں توڑ پیدا ہوتا ہو، ایسی زبان کو 32 دانتوں کے درمیان میں رکھ کے دبا دو۔ اس زبان سے خون تو نکل سکتا ہے، مگر یہ زبان کسی کا دل توڑنے کا باعث نہ بنے۔ زبان سے قابو میں نہیں آتی، ہونٹوں کو دبا دو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا انبیاء علیہم السلام کا لوگوں کو کیا سبق سکھانا تھا، کہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اور خاص کر کے دین اسلام تو اللہ نے بڑا آسان کیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ہماری فطرت اگر غلط ہو گئی تو مشکل لگتا ہے، ورنہ تو بہت آسان ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی کامیابی کی اور آخرت بھی کامیابی کی، موت کے وقت میں بھی کامیابی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، موت کے وقت میں 500 فرشتے اتریں گے اور اس کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، ایک دو نہیں۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک عورت ہے، 1200 سال پرانی خاتون، حبشہ کی تھی۔ اس زمانے کے اندر حبشہ کے لوگ دنیا کے اندر بہت حقیر معمولی سمجھے جاتے تھے، شکل صورت کے اعتبار سے کالے، کوئی شکل دیکھ لے تو ڈر کی وجہ سے اس کو رات کو نیند نہ آئے۔ اب تو حبشی لوگ آپ کہیں گے ایسے تو نہیں ہے، آپ کہیں گے جی ہم تو ایتھوپیا حبشہ گئے تھے، اب تو ان کی یمن والوں سے دوسری لوگوں کی شادیاں بہت ہو گئی۔ میں بھی گیا تھا، 4 مہینے رہا ہوا۔ پہلے زمانے میں ہماری کتابوں کے اندر مثال بھی، منطق کی کتابوں میں مثال بھی حبشی لوگوں کی دی جاتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ حبشہ کی تھی، کالی، اتنے ماں باپ اتنے غریب تھے، انہوں نے ان کو بیچ دیا، چلو اس کو کوئی خرید لے، 2 وقت کا کھانا تو ہم کھا لیں گے، بیچ دیا، باندھی بن گئی۔ مگر عجیب ان کے حالات پڑے کبھی، عجیب و غریب حالات، عجیب و غریب حالات۔ بہرحال ان کے موت کا وقت، انتقال کا وقت آیا، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ کے حکم کو، نبی کی سنتوں پہ زندگی گزاری، بس اور کوئی مطالبہ نہیں ہم سے، بہت آسان۔ موت کے وقت میں عورتیں ان کے بعد جمع تھی، کہاں نکل جاؤ یہاں سے باہر، میرے پاس کوئی اور مخلوق آنے والی ہے۔ سب کو نکال دیا، سب باہر نکل گئے۔ اس کے بعد عورتوں میں تجسس ہوتا ہے نا، تھوڑا سا، سب باہر نکل کے دروازوں کے اندر دلال جو تھی نا، اس سے دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عورتوں نے دیکھا کوئی مرد عورت ادھر کوئی نظر تو آئی نہیں رہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ عورتیں چھت کے اوپر دیکھتی، چھت کی طرف دیکھتی ہیں، ایسا لگتا ہے چھت سے آواز آ رہی ہے،
دیوار کی طرف دیکھتی ہیں تو ایسا لگتا ہے دیوار سے آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا۔ فرشتوں کی جماعت آئی تھی، فرشتوں کی جماعت نے آ کر ان کو خوشخبریاں سنا دی کہ تم نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا تھا، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا جنت میں، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کرنے کا۔ سینکڑوں واقعات علماء نے اس قسم کے لکھے۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اگر وہ واقعات سنانا شروع کروں بہت دیر ہو جائے گی۔ ہمارے ہندوستان میں چند سال پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، ایک آدمی نے دستک دی، دروازہ کھلا، یہ پرچہ اس کو سنانا کسی اور کو نہیں، ایک کاغذ کا پرچہ تھا، اس کو سنا تھا، اس کے پاس لے کے گئے، کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اور مفسرین نے تو لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا، لوگوں نے کفن دفن کیا، جب کفن کر پہنا چکے، بڑا خوبصورت سا ایک پرندہ، ایسا پرندہ کبھی لوگوں نے دیکھا نہیں، کفن کے اندر گھس گیا۔ اب میت کو کفن لے جانا ہے دفن کے لیے، اب یہ پرندہ کہیں دفن نہ ہو جائے، کفن کھولا، پرندہ نکالو بھائی باہر، دیکھا کوئی پرندہ ہی نہیں، پھر دوبارہ اس کو لپیٹ دیا، اندر سے پھر آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوبارہ کفن کھولا گیا، پرندے کو تو باہر نکالو، کوئی پرندہ نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا فرشتہ کوئی ہے جو خوشخبری دنیا میں سنا رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ سینکڑوں واقعات، بس یہ کس کے لیے ہے؟ صرف دو باتوں کے لیے، اللہ کا حکم، نبی کی سنتوں کو اختیار کر لیا، ہر کام سے کرنے سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیا۔ خدا کی قسم، حضرت مفتی صاحب کہتے تھے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب ہو جائے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ صرف ہم کامیاب ہو جائیں، یہ دنیا والے ایسے ہی چلے جائیں دنیا سے؟ نہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ساری انسانیت کی منتیں کریں، خوشامدیں کریں، وہ ترتیب پر کام کریں، علی منہاج النبوہ۔ یہ جملہ یاد کر لیں، یہ نہیں ہے فلاں کی ترتیب پر، فلاں کی ترتیب، ہمارے یہاں فلاں کی ترتیب نہیں ہے، ہمارے یہاں ترتیب ہے علی منہاج النبوہ، نبوت کی ترتیب پر، جس طرح میرے نبی نے کیا ہے اس طرح کریں گے، جس طرح صحابہ نے کیا اس طرح کریں گے، انشاءاللہ دیکھیں کیسی کامیابی ملے گی۔ 600 سال کا باطل اللہ نے 23 سال میں توڑ دیا۔ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ شر القرون کا زمانہ بنا ہوا تھا، ایسا برا زمانہ کہ نہ آسمان زمین نے اس سے پہلے اتنا برا زمانہ دیکھا، نہ اس سے برا زمانہ دیکھا، نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ وہ زمانہ کون سا تھا، کیا کہیں گے اس کو؟ شر القرون کا زمانہ، زمانوں میں سے سب سے بدتر زمانہ۔ 600 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، خاص کر کے مکے کے اندر تو ایسے کام ہوئے کہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی نہیں ہوئے۔ لوگ کم تھے، ان کے بت زیادہ تھے، لوگ کم تھے، ان کے بت زیادہ تھے، ہر آدمی کا اپنا بت، سفر میں جائیں گے تو الگ بت، بیت اللہ کے اندر 360 بت الگ، پتہ نہیں کتنے بت۔ عجیب حالات، مورخین نے جو حالات لکھے اگر آپ اس کو پڑھیں پریشان ہو جائیں گے۔ کیسی لڑائیاں، ایک آدمی کی اونٹنی ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی، اس نے کہا یہ کس کی اونٹنی ہے؟ فلاں کی ہے، یہ میرے کھیت میں کیوں آ گئی؟ اس کی تھنوں کو کاٹ دو، تھنوں کو کاٹ دیا، اونٹنی نے چلانا شروع کر دیا، بھاگی اپنے گھر کی طرف جہاں سے وہ آئی تھی، راستے میں خون ٹپکتا ہوا گیا۔ اس کے مالک نے دیکھا، اونٹنی کے مالک نے، اس کے تھنوں کو کس نے کاٹا؟ پتہ ہی نہیں کس نے کاٹا،
جاؤ جہاں سے خون گرتا ہوا جا رہا ہے وہاں تک جاتے ہوئے دیکھو کہاں آخری کہاں ہے. جا کے دیکھا کہ ایک جو ہے نا کھیت کے اندر وہاں پہ اس کا خون ٹپکنا شروع ہوا تھا. وہاں سے کیوں کاٹا تم نے؟ یہ میرے کھیت کے اندر بغیر اجازت کی نہیں، جانور ہے، جانور کی کون سی اجازت کی ضرورت ہے؟ بغیر اجازت کے داخل ہو گئی. ہماری غیرت ہے، ہم نے اس کو برداشت نہیں کیا. اچھا انہوں نے اس کو قتل کر دیا آدمی کو، اس نے ان کو قتل. 120 سال تک اس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. کتنے سال تک؟ 120 سال تک اس معمولی بات پر کوئی سمجھانے والا سمجھا نہیں سکا. اس کو کہتے ہیں جنگ بواس. بہادری دکھاتے تھے کہ ہم نے ان کے زیادہ آدمی مارے. پھر وہ جشن مناتے تھے. پھر وہ دوسری پارٹی دوسرے قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کے سردار کو مارا، آج ہماری کامیابی کا دن ہے. پھر وہ کہتے تھے ہم نے مارا. پھر جب اس کے اوپر اشعار بنائے جاتے تھے تو میں نے عرض کیا 600 سال سے یہ زمانہ، یہ پٹی شر القرون کا منظر پیش کر رہی تھی. اتنا برا وہاں پہ ماحول تھا کہ اس سے کبھی برا نہ دنیا جب سے قائم ہوئی جب سے اور قیامت تک اتنا برا زمانہ نہیں ہوگا. مگر 23 سالہ محنت میرے نبی نے جو ترتیب کے ساتھ کی، ایسا بہترین زمانہ بنا جس کو قرآن میں، جس کو حدیث میں کہا گیا خیر القرون کا زمانہ بن گیا. پہلے کیا تھا؟ شر القرون. بعد میں کیا بن گیا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا نبی نے گواہی دی سب سے بہترین زمانہ نہ اس سے پہلے قیامت تک، اس سے پہلے کبھی آیا نہ بعد میں آئے گا، یہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ. اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ بھی بہترین ہوگا. اس کے بعد جنہوں نے تابعین کو دیکھا تبع تابعین ان کا زمانہ ہوگا. خیر القرون کے زمانے بن گئے. کتنے عرصے کے اندر؟ 23 سال کے اندر. 23 سال کے اندر اللہ نے دنیا کے سارے باطل کو توڑ دیا. بھائیوں اگر صحیح رخ پر محنت کی جائے گی، اللہ دنیا کے اندر آج بھی اللہ چاہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میں نے تم لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ جنت کے لیے. اللہ نے حضرت آدم کو کس سے بنایا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا. کس سے بنایا؟ اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. باقی جنتوں کو تو دوسرے فرشتوں سے بنوایا یا کن فیکون سے، مگر جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، تیرے لیے تو میں نے جنت الفردوس بنایا، تو ادھر ادھر نہ بھٹک جا. میں تجھے دنیا کے اندر بھی کامیاب کروں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کروں گا. من اعتمد على باله فقد قلا ومن اعتمد على سلطانه فقد ضل ومن اعتمد على علمه فقد ضل ومن اعتمد على عقله فقد اختل ومن اعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل. اے لوگوں اللہ پر اعتماد کرو. مالوں پر اعتماد کرنے والا فقیر کر دیا جاتا ہے. حکومت اور سلطنت پر اعتماد کرنے والا ذلیل کر دیا جاتا ہے. اور اپنے عقلوں پر اعتماد کرنے والا، اس کے عقل کے اندر نقصان آ جاتا ہے. جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی وہ رسوا نہیں ہوتا، کبھی اس کے اوپر کوئی حالات نہیں آتے. ہر جگہ پر اللہ کے حکم. وہی پہلی بات، اللہ کا حکم، نبی کی سنت. مصر کا بادشاہ اللہ نے فرعون کو بھی بنایا، مگر اس نے اللہ کے حکم کو توڑا. اس زمانے کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو توڑا، ذلیل ہو گیا. مصر کی بادشاہت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی دی نہیں دی. یوسف علیہ السلام کو بھی دی. انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. وہ تو خود نبی تھے. جو کچھ اللہ کی طرف سے وہی آئی اس پہ عمل کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے روشن کر دیا. اللہ کا حکم، نبی کی سنت کو دیکھ کر زندگی گزرے گی. خدا کے قسم دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. تو اس کے لیے ایک طرف تو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر لیں، اور دوسرا ساری انسانیت کے اوپر محنت کرنی ہے
کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جانے پائے. ربما یود الذین، یہ آیت یاد کر لیجیے 14ویں سپارے کی پہلی آیت. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جہنمی لوگ جہنم میں جا کے کہیں گے کاش کہ ہم ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لیتے، کاش کہ ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لیتے، کبھی نہ کبھی تو جہنم سے باہر آ ہی جاتے، کبھی نہ کبھی تو آ جاتے. یہ تو بڑا مشکل میں پھنس گئے. یہ جہنم کی آگ جلاتی تو ایسے ہی بھی کرتی ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دنیا کا سورج اور چاند ہوتا، قیامت کے دن تو ہے ہی نہیں، اگر دنیا کے دن و رات ہوتے تو ایک دن کے اندر جہنمی لوگوں کے 70,000 مرتبہ جہنم کی آگ آدمی کو جلائے گی، جہنمیوں کو جلائے گی اور دوبارہ پیدا کرے گی اور دوبارہ صحیح کرے گی. اس طرح روزانہ یہ معاملہ ہوتا رہے. کبھی آپ آگ کے قریب اپنی انگلی کو لے جائیں، لے جائیں گے 10 لاکھ روپے ملیں گے، آپ کہیں گے 15 لاکھ مجھ سے لے لو، مجھے معاف کر دو بھائی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھتے ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ایک دفعہ تو ہم کلمہ پڑھ کے آ جاتے، کبھی تو نکل جاتے. لہم فیہا زفیر و شہیق، اندر ان کی آواز گدھوں کی طرح آواز ہو جائے گی، جسم موٹا کر کے 48 میل موٹی کرتی جائے، انسان کی کھال 48 میل لمبی جوڑی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اعلان ہوتا رہے گا لیذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، دنیا کے اندر تم نے اللہ کے حکم کو توڑا. الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم کا دروغہ مالک جب جہنم میں کوئی جائے گا اس کو کہے گا اللہ کے بندے تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اتنی بری جگہ ہے، یہاں پر تم کیوں آ گئے؟ الم یاتکم نذیر، ہر ایک سے کہہ رہا ہے الم یاتکم نذیر، تم کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہمیں تو لوگوں نے بہت سمجھایا، ہم نے تو سب کا مذاق ہی اڑایا تھا. بھائیو جو مذاق اڑائے اس کی اور منتیں کرے. کوئی آدمی یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، مریض کبھی کبھار ان کو مارتا ہے، دماغ پہ گرمی چڑھ گئی مار، کیا وہ پھر کیا کہتا ہے کہ اس کا علاج کرتے بعد میں وہی مریض اس سے معافی مانگتا. ساری انسانیت جہنم کی طرف بھاگی جا. خدا کے لیے اس کو سنبھال لے، خدا کے لیے اس کو سنبھال لے. تھوڑا سا تصور کیجئے اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وسیع مثال دے رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہوتے، کیا ہم مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر خوش ہوتے؟ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، ہمیں دیکھ کر نبی کتنا ہوتے. نبی نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی ایسی تو نہیں کی تھی جیسے ہم، ان کو تو ایک جنون سوار تھا کہ کوئی آدمی بھی جہنم میں نہ جانے پائے. ایک انس کے 125 بچے تھے. کتنے؟ کبھی نبی نے تشکیل کی ہو انہوں نے یہ کہا میرا ایک بچہ تو بیمار ہے، میرا ایک بچے کو یہ ہو گیا، کبھی انکار نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل میں پڑھ رہا تھا کیسے نبی نے انٹھنک محنت کی. کبھی قبیلہ بنو کندا کے پاس جاتے وہ بات نہیں مانتا، پھر دوسرے دن پہنچ گئے آپ کہاں پر؟ بنو حنفیہ کے والوں کے پاس پہنچ گئے، پھر اس کی ان لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر تیسرے قبیلے کے پاس پہنچ. بار بار اپنا ایسا کائنات کا اتنا بڑا آدمی، اتنی منتیں لوگوں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو آدمیوں کے نہیں کتنے لوگوں کے پاؤں کو پکڑا، ہاتھ اپنے ان کی ٹھوڑی میں ڈالا. میاں جی موسیٰ تھے بڑے مضبوط قسم کے آدمی، میاں جی موسیٰ ہل چلا رہے تھے. حضرت نے فرمایا حضرت وہاں الیاس صاحب ان کے پاس چلے گئے. بھائی بات تو سن لیں. وہاں الیاس صاحب بالکل دبلے پتلے سے، ہڈی اور کھال کی درمیان کا گوشت رو رو کے ختم کر دیا، غم کے اندر.
پرے ہٹ، وہ دور جا کے گر گئے. پھر پہنچ گئے، بھائی بات تو سن لے. پھر انہوں نے بھگا دیا، پھر پہنچ گئے، ٹھوڑی پہ ہاتھ ڈال دیا کہ بھائی اب تو بات سنو. آپ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ بھائی مسجد چلو یہ بات کرو. اس کے بعد اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. حضرت فرماتے تھے کہ قیامت کی دن اللہ پوچھیں گے اے مولی لیا تم میرے لیے کیا لائے؟ میں میاں جی موسیٰ کو سامنے کر دوں گا، میں بات کو آگے کر دوں. ہم بھی تو کوئی لے کے پہنچے. جو جتنا ہم سے دور ہو ہم اس سے زیادہ قریب ہو جائیں، ہم اس سے زیادہ قریب ہو جائیں. وحشی حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا آدمی، قرآن کی 4 آیتیں اس کے بارے میں نازل ہو گئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی تھا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے قتل کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر نازل ہو گئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا. پھر اس نے کہا میں نہیں مانتا. پھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بار بار قرآن نازل ہو. کس کے لیے؟ کائنات کا بدترین آدمی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، جو نبی کے چچا تھے. اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھوایا ہوا ہے وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولک. آپ بھی تو مکان بناتے ہیں نا، اس میں لکھتے ہیں ھذا من فضل رب. اللہ کے عرش کے اوپر چند جملے لکھے ہوئے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولک. نبی کے چچا، نبی کے ابا کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا. چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. چچا ایک تنا کے 2 شاخیں، ایک تنا ہے، ایک 2 شاخیں، ایک ابا کی شکل میں، ایک چچا کی شکل میں. دونوں کے ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. گویا کہ نبی کے ابا ہے تو چچا، مگر ابا تو دنیا سے چلے گئے پہلے ہی. اتنا افسوس ہوا، نبی کبھی آواز سے روئے نہیں تھے. وہ موقع تھا، واحد موقع تھا. جب وحشی آیا سامنے، بعد میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے فرمایا اے وحشی تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا؟ میرے چچا کو کیسے؟ کیف قتلت عمی، کیف قتلت عمی. انہوں نے پورا نقشہ بھی، میں دونوں تلوار ہاتھوں میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور میرے آقا نے کہا تھا کہ تم نے یہ چند لوگوں میں سے کسی کو شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو آزادی کے چکر میں گیا تھا. کیف قتلت عمی، آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے، آواز دور تک سنائی دے رہی. نبی نے اپنے چچا کو بھی شہید، اپنے چچا کو بھی دین کے خاطر شہید کروایا. آپ کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی جی بالفرض محال اگر کوئی گناہ آپ سے تو ہوگا نہیں، اگر ہے تو معافی، جنتی سیدھا. اور آپ کے سارے صحابہ جنتی. وکل وعد اللہ حسنا. بھائیوں نبی نے اتنی مشقت بھی اور آپ کی لکھ، اور ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک گئے. پہلے تو ہمیں صحیح رخ پر آنے کی ضرورت ہے. آئیں گی انشاءاللہ. آج کے بعد سے اپنی پچھلی زندگیوں سے ہم توبہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ صرف ایک ہی بات میں نے عرض کی، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا حکم دیکھیں گے، ہر کام کرنے سے پہلے نبی کی سنت کو دیکھیں، اور کچھ بھی نہیں. بہت آسان کریں گے انشاءاللہ. تو ساری انسانیت کی محنت کریں. انسانیت بہت ہی زیادہ بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے. صدیوں سے لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کوئی پاؤں پکڑنے والا نہیں، کوئی منتیں کرنے والا نہیں ہے. کسی کہتے ہیں ایک جملہ ہم مسلمانوں میں مشہور ہو گیا، بالکل غلط جملہ، کہ اس کی قبر وہ اس کی ہماری قبر اب، وہ اپنی قبر میں جائے گا ہم اپنی قبر میں جائیں گے. بھائیوں اس کے بارے میں بھی آپ سے پکڑ ہوگی. آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ ایک آدمی مشرق کے اندر ہے، مغرب کے اندر ایک آدمی گناہ کرتا ہے. میرے نبی نے کہا مشرق والا خوش ہے تو یہ مشرق والا بھی اس گناہ کے اندر اس کی پکڑ ہوگی. ساری انسانیت کی فکر کرنا، کم از کم 2 رکعت پڑھ کے روزانہ اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ تو رو لیا کریں. کیا خیال ہے؟
زیادہ نہیں، جتنا تو کر سکتے ہیں. کون کون آدھا گھنٹہ روزانہ دعا مانگے گا؟ 2 رکعت پڑھے، اے اللہ انسانیت کو رحم کر، انسانیت کو معاف کر دے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو نے میرے اوپر ذمہ داری رکھی، اے اللہ میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا، اے اللہ تو بھلا کر دے، تو اپنی فضل فرما دے. اس وقت میں امت بے سہارا بن گئی، اے اللہ تو بے سہاروں کا سہارا بن جا، اے اللہ تو بے سہاروں کا بے سہارا ہے، اے اللہ تو یہ اپنے فضل فرما دے. اور جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنی ہمت کریں، اپنے قدم اٹھائیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کے گئے تھے کہ تم محنت کرتے چلے جاؤ صحیح رخ پر، رات کو سو گے صبح پتہ چلے گا فلاں فلاں ملک اسلام میں داخل ہو گئے. پسند ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں کرے تو صحیح. آج کا مسلمان جو کر سکتا ہے آج کل لے، کل پوری دنیا میں ہدایت آ جائے گی. وہ ایسا فرماتے ہیں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کر نہیں رہے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر نہیں رہے. 2-4 بچوں کے خاطر ہم نے پورے دین کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. تو بھائی کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم توبہ کریں. اے اللہ اتنا عظیم کام، نبیوں والا کام، اے اللہ تو نے میرے ذمہ رکھا، جس میں دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی تھی. اے اللہ ہم بھٹک گئے. مولانا الیاس فرماتے تھے آج کا مسلمان ایسا بھٹکا کہ اپنے بھٹکنے کو بھی بھول گئے، پتہ ہی نہیں ہم بھٹکے ہوئے. کسی سے کہو وہ کہے گا میں تو صحیح رخ پہ چلتا ہوں، نماز تو پڑھتا ہوں. سر نماز پڑھنا ہماری ذمہ نہیں تھی، نماز پڑھنا بھی ہے، ساری انسانیت کو نماز پہ لانا، ساری انسانیت کے پورے دین پہ لانا. امریکہ والوں کو سمجھائے، آسٹریلیا والوں کو سمجھائے اور افریقہ کے والوں کو سمجھائے، جہاں تک ہم جا سکتے ہم جائیں، باقی آگے لوگوں کو ہم آگے بھیجیں. اللہ کہہ رہے کہ یہ صدی اللہ اسلام کی صدی بنا دے، کوئی مشکل نہیں. 700-600 سال کا باطل اللہ نے 23 سال میں توڑا تھا، نہیں توڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال محنت کی؟ 23 سال محنت. 40 سال میں نبوت ملی، دنیا سے 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے. 23 سال میں. آج ہم جو کر سکتے ہیں کر لیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اللہ پوری دنیا کے اندر ایسی فضا بنائیں گے، وہی صحابہ والی فضا بنے گی. کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ. وہی برکتیں آئیں گی. اللہ نے پہلے بھی دین کو پھیلایا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ دین کو پھیلائیں گے. آج کا بھی وقت ہے، اللہ دین کو پھیلا سکتے ہیں. قرآن کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے دین اسلام کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا اس لیے کہ دین اسلام سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اور اللہ ایسا کر کے رہیں گے. کیا خیال ہے، اللہ نہیں کر سکتا، اللہ ایسا کر کے رہیں گے. ہم تھوڑی ہمت تو کریں. تو صحیح ہے، روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں گے انشاءاللہ. کون کون مانگے گا انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بھئی جن کے 4 مہینے نہیں لگے یا لگے ہیں، سالانہ 4 مہینے کی نیت کر لیجئے. یا جن کے نہیں لگے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جانا چاہتے ہیں، وہ کل سے نقد ترتیب بنا لیں. جو نقد جاتا ہے اللہ کی نقد بدلے آتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کون ہمت کریں گے 4 مہینے کے لیے؟ ذرا کھڑے ہو کے چاہتے کھڑے ہو جائیے اپنی جگہ پہ. اللہ آپ کے جان میں، مال میں، آبرو کے اندر اللہ برکت نصیب فرمائے. کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. دیکھو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا بھائی. ہمت کریے 4 مہینے کے لیے. نقد 4 مہینے ہو سلالت. یہ کھڑے رہے، بیٹھے نہیں، ابھی کھڑے رہیے اپنی جگہ پر. فرمائے جی ماشاء بھائی بلال صاحب 4 ماہ ماشاء. اور فرمائے جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خیرات کی جائے. اور جم کے بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ. تشکیل کے آخر تک بیٹھیں گے، سارے اجتماع عمل کا ثواب میں. اور آپ حضرات کے بیٹھنے سے جمنے سے انشاءاللہ تشکیل اچھی شکل میں ہوگی. اور فرمائے ماشاءاللہ سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے، سال انشاءاللہ. اور بھی ساتھی کھڑے ہو جائیں جلدی سے. دائیں بائیں تشکیل والے ان کو بھی نام لکھوا دیں ماشاءاللہ. فرمائے بھائی ماشاءاللہ 1 سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے. فرمائیں گے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آخرات کو بہت بڑا خیر عطا فرمائے. جی